کیا شہباز شریف حلف لیتے ہوئے نئی شیروانی پہنیں گے یا پرانی؟ نواز اور شہباز کے طرز زندگی میں کتنا فرق ہے؟ دونوں بھائیوں میں سے کون لندن میں کپڑے اس وقت خریدتا تھا جب سیل لگی ہوتی تھی؟ کون سا فیصلہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے؟ عطاء الحق قاسمی کا کالم۔ عطاء الحق قاسمی 22 فروری 2024 کو شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ آج صبح اخبار کی سرخیوں پر نظر پڑی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ حکومتی مسئلہ فیسا غورز جو طے ہونے میں نہیں آ رہا تھا بالآخر طے ہو گیا، یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں گے۔ گویا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ایک رشتے میں بندھ گئے ہیں، تاہم یہ رشتہ نکاح نہیں بلکہ متاع سے ملتا جلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ برآمد ہوگا اس کی ذمہ داری کا تعین بہت مشکل ہوگا۔ چلیں فی الحال یہ خود کا مسئلہ ہے، مجھے تو بہت سے دوسرے امور میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ مثلاً یہ کہ شہباز شریف حلف اٹھاتے ہوئے وہ شیروانی پہنیں گے جو انہوں نے پچھلے 16 مہینے کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے لیے سلوائی تھی، یا اس بار وہ نئی شیروانی سلوائیں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ پرانی شیروانی ہی سے کام چلائیں گے کہ پچھلے ہفتے سہیل بڑائش نے نواز شریف اور شہباز شریف کا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف شاہ خرچ ہیں جبکہ شہباز شریف جزرس ہیں۔ یہ جزرس کا لفظ بہت مہذب انداز میں اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ وہ فضول خرچ نہیں ہے، بلکہ جہاں خرچ کرنا ہو وہ وہاں خرچ کرنے پر پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ یہ ساری تشریح تو میں نے ادب کے ایک طالب علم ہونے کی وجہ سے کی ہے، ورنہ ہم پنجابی ڈھگے تو منہ پھاڑ کر ایسے شخص کو کنجوس کہہ دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر شہباز شریف کی کفایت شعاری کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ لندن میں قیام کے دوران ملبوسات کی خریداری اس وقت کرتے تھے جب سیل لگی ہوتی تھی۔ وہ وہاں ہوتے تو انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرتے تھے۔ پاکستان میں بھی ایک دفعہ میں نے ان کا بیڈ روم دیکھا تھا جو میرے بیڈ روم جیسا ہی تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور وہاں ہیٹر آن کیا گیا تھا۔ ان کا یہی رویہ قومی خزانے کے حوالے سے تھا، وہ ایک ایک پائی بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بیرون ملک کسی سرکاری دورے پر جاتے اور وہاں اپنے ساتھ کچھ صحافی لے جاتے تو ان کا سارا خرچ سرکاری خزانے سے نہیں اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر یہ دونوں بھائی قومی خزانے کو قوم ہی کی امانت سمجھتے ہیں، چنانچہ ان پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ مگر میں کہیں اور نکل گیا۔ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا حلف لیتے ہوئے نئی یا پرانی شیروانی پہنیں گے۔ اس حوالے سے مرضی تو اپنی کریں گے، تاہم میری خواہش ہے کہ وہ 16 مہینے والی پرانی شیروانی کے بجائے نئی شیروانی پہنے کہ پرانی شیروانی میں تو اب تک کئی سلوٹیں پڑ چکی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ چائے پیتے یا کھانا کھاتے وقت اس پر چائے یا کھانے کا کوئی دھبا پڑا ہو۔ یہ شیروانی ڈرائی کلین تو کرائی جا سکتی ہے، مگر کیا حرج ہے کہ نئے دور کا آغاز نئی شیروانی سے کیا جائے؟ ویسے بھی ہم لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہے، وہ پرانی شیروانی ہمارے حافظے میں محفوظ ہوگی۔ سو میری مانے تو شہباز شریف اپنے نئے دور کا آغاز نئی شیروانی سے کریں، عوام کو یہ چینج اچھی لگے گی۔ دوسری طرف مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے اور اب اس حوالے سے انہیں سرکاری پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، اور پارٹی کا یہ فیصلہ مریم نواز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں کو شہباز شریف کی شاندار کارکردگی ابھی تک نہیں بھولی۔ انہوں نے اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کر ترقیاتی کاموں کے آغاز اور تکمیل کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ ان کا یہ دور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اربوں روپے کے فنڈز ان منصوبوں پر خرچ ہوئے، مگر ان کے حریف بھی مالی بدعنوانی کا الزام تک نہیں لگا سکتے۔ ان کے بعد محسن نقوی بطور نگراں وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور انہوں نے شہباز شریف کے کام کی سپیڈ کو برقرار رکھا اور عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ اس لیے مریم نواز کو اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے ایک بہت سخت قسم کی زندگی گزارنا ہوگی۔ مریم کی سیاسی تربیت پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان نواز شریف نے کی ہے، جنہیں اب سیاستدان نہیں مدبر کہا جانا زیادہ بہتر ہے۔ مریم جیل کی عقوبتیں بھی برداشت کر چکی ہیں، وہ اس وقت عوام کی ایک بہت مقبول شخصیت ہیں۔ لوگ ان کے جلسوں میں جوک در جوک آتے تھے، کسی جلسے میں ان کا نام ہی جلسے کی کامیابی کے لیے کافی تھا۔ وہ کارکنوں سے بھی ملتی ہیں اور اب انہیں اس دائرے کو محدود نہیں بلکہ زیادہ اوپن رکھنا ہوگا۔ انہیں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا اعزاز مل رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس اعزاز کا خود کو حقدار ثابت کریں گی۔ مریم نواز سے مجھے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اپنے والد نواز شریف اور اپنی والدہ کلثوم کی آغوش تربیت میں پلی ہیں۔ وہ پنجاب کی عوام کو مایوس نہیں کریں گی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اب ہمارے موجودہ نئے صدر پاکستان آصف علی زرداری، تو شاید آپ کو عجیب لگے کہ میں ان سے بھی بہت امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں۔ وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، انہوں نے بہت مشکل وقت میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ نئی حکومت اور پاکستان کو کسی سیاسی نفاق کا نشانہ نہیں بننے دیں گے، بلکہ اگر کوئی مسئلہ پیدا بھی ہوا تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے تدبر سے اسے حل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ انسان کو بہتری کی توقع رکھنی چاہیے، اور میرا یہ سارا کالم اسی توقع کی بنیاد پر ہے۔